الرحمن الرحیم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون ما آمنت قبلهم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء واہلکنا المسرفین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کے یہ پہلے رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ 6 سال گزر چکے تھے جناب علیہ السلام کو مکہ میں اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے۔ آپ علیہ السلام مکہ سے باہر سے جو لوگ آتے تھے حج کے موقع پر یا اور دنوں میں آپ ان سے بھی ملاقات کرتے تھے تاکہ اللہ کا دین باہر تک پہنچے، مکہ سے باہر۔ اور مخالفین انہوں نے بھی یہی ترکیب نکالی، نت نئے منصوبے سوچتے تھے اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے۔ وہ باہر سے آنے والوں سے پہلے ہی ملتے اور انہیں کہتے کہ بھائی یہاں ایک ایسا شخص رہتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو انہونی باتیں ہیں، جیسے کہ ابھی حافظ صاحب تلاوت فرما رہے تھے کہ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ جب قبروں کو کریدا جائے گا تو یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ قبروں سے پھر نکلیں گے مرے ہوئے لوگ اور ہمیشہ کے لیے زندگی ہو جائے گی، پھر ان کی کبھی نہیں مریں گے اس کے بعد پھر وہ۔ بتاؤ یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ تو اس شخص سے ذرا بچ کر رہنا، اس سے ملنا مت۔ عجیب باتیں کرتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ محمد بن اسحاق نے، جو ابن حشام سیرت ابن حشام کے مصنف ہیں، ابتدائی سیرت نگاروں میں جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی جن کی وفات 152 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی اتنے اولین سیرت نگاروں میں ان کا شمار ہے۔ اور اکثر جو سیرت کی کتابیں آج کل لکھی جاتی ہیں ان کے حوالے بھی وہ اس میں درج کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، طفیل بن عمر دوسی، قبیلہ دوس کا ایک شاعر تھا، اسی کی اپنی روایت ہے جو انہوں نے لکھی ہے اس میں، کہ میں ایک دفعہ مکہ گیا اپنے کسی کام کے سلسلے میں، تو مجھے گھیر لیا مکہ والوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں مجھے بتائیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں بھی نہیں ملوں گا ان سے۔ تو اگلے دن میں مکہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کچھ ان کی تلاوت سنی تو مجھے بڑا عجیب سا لگا اور میں حیران ہوا کہ یہ ایسا اعلیٰ کلام ہے، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پیچھے چل دیا، آپ کے گھر پہنچا اور میں نے سارا ماجرا اپنا سنایا۔ تو آپ علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کیا تعلیمات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی۔ میں اتنا متاثر ہوا ان آیات سے کہ میں اسی وقت ایمان لے آیا، اور پھر میں نے جا کر اپنے قبیلے میں دین اسلام کی اشاعت کی اور غزوہ خندق آپ جانتے ہیں کہ 5 ہجری میں ہوئی ہے، تو غزوہ خندق تک میرے قبیلے کے کوئی 70-80 خاندان تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو اسی حوالے سے اب یہ باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں کہ بل قالوا اضغاث احلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہ تو پراگندہ خواب ہیں جو بیان ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، بل افتراہ، بلکہ یہ خود گھڑی ہوئی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو یہ شخص کرتا ہے۔
بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے، یہ تو یہ یعنی طرح طرح کی باتیں وہ کرتے تھے. فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے رسول نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، تو ہم نے پہلے جو رسول بھیجے ان کے پاس جو نشانیاں ہم نے بھیجی تھیں، وہ بستیاں بھی تو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، وہ نشانیوں پر کیا ایمان لائے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے جن بستیوں کی طرف بھیجے، ان بستیوں کو ہم نے پھر ہلاک کیا، اس لیے کہ نشانیاں آنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. تو افہم یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اگر ہم کوئی نشانی نازل کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اور پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ مان لے آئیں گے؟ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ کوئی نشانی ایسی نازل نہیں کر رہا، کیونکہ قطعی نشانی نازل ہونے کے بعد جب قوم اس پر ایمان نہیں لاتی تو اس پر عذاب پھر واجب ہو جاتا ہے، پھر اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے. تو اگر ان پر کوئی نشانی ہم نہیں بھیج رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی مہلت عمل باقی ہے، یہ فائدہ اٹھائیں، اس سے ایمان لے آئیں، ورنہ نشانے آنے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو رسول بھی آئے وہ سب کے سب انسان ہی تھے. کون تھا جو کہ فرشتہ تھا؟ سب کے سب رسول جو ہم نے بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے. نوحی الیہم، اور ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، وہی کی جاتی تھی. فرق یہی ہے عام لوگوں میں اور پیغمبروں میں کہ وہ تھے تو انسان لیکن ان پر ہم وہی بھیجتے تھے. اور یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو. یعنی یہ اہل کتاب، ان سے پوچھو حضرت موسیٰ انسان تھے کہ نہیں تھے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، یہ سب کے سب انسان ہی تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کو اس بات کی دلیل قرار دیتے تھے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، کہ ہماری طرح سے چلتے پھرتے ہیں بازاروں میں، کھاتے پیتے ہیں، بیوی بچے رکھتے ہیں. تو یہ اہل کتاب سے پوچھیں کہ پہلے جو پیغمبر آئے کیا وہ انسان تھے یا نہیں تھے. وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے کوئی انہیں ایسا جسم نہیں دیا تھا پہلے پیغمبروں کو، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، وہ بھی کھانا کھانے والے ہی تھے سب پیغمبر. وما کانوا خالدین، اور نہ ہی وہ ہمیشہ جینے کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، وہ بھی عام انسانوں کی طرح سے جب موت آئی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جیسے ہر انسان جب اس پر موت آتی ہے تو وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ثم صدقناہم الوعدہ، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدوں کو سچا کر دکھایا. پیغمبروں کے ساتھ جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے سچے کر کے دکھائے یا نہیں دکھائے؟ دیکھو ذرا تاریخ کا مطالعہ کرو، کیا وعدے تھے کہ نبی ہی کامیاب ہوں گے، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے ہی کامیاب ہوں گے، اور انکار کرنے والے رسوا ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے. تو دیکھو کیا یہ وعدے ہم نے سچے کر دکھائے کہ نہیں دکھائے؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ دیکھ لو، انہیں بچایا، ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچایا، اور جو انکار کرنے والے تھے سب ہم نے غرق کر کے رکھ دی. قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم لوط کو دیکھو، اصحاب فرعون کو دیکھو، کتنی مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ کون بچے، کون کامیاب ہوئے، کون سرخرو ہوئے اور کون ذلیل و رسوا ہوئے. تو اس لیے فرمایا ثم صدقناہم الوعدہ، پس ہم نے پھر اپنے وعدوں کو سچا کر دکھایا. فانجیناہ ومن نشاء، پس ہم نے انہیں بھی بچایا اور ان کے ساتھ جن جن کو چاہا ہم نے ان سب کو عذاب سے محفوظ رکھا. وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرَفِينَ، اور مسرفین کو ہم نے ہلاک کر دیا. یعنی جو لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، جو سرکشی اور بغاوت کرنے والے تھے اللہ کی دعوت سے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا. کہ تاریخ میں یہ
تم لوگ پڑھتے نہیں ہو؟ کیا کتابوں میں ہم نے یہ باتیں، یہ واقعات بیان نہیں کیے؟ اور قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے یہ ساری باتیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اور اے انسانوں اب ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے۔ اس کتاب سے مراد یہ قرآن مجید ہے کہ اے لوگو لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، اب ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے، فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہاری ہی باتیں ہیں۔ کیا ہم نے یہ کوئی اور مخلوق کے لیے، کوئی گائے بھینس بھیڑ بکریوں کے لیے نازل کی ہے؟ تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارے لیے ہی نازل کی ہے یہ ہم نے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، غور و فکر کرنے کی دعوت تمہیں دی ہے کہ اس کتاب کو پڑھو، ذرا غور و فکر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، تو پھر تم صحیح نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ تم تو پہلے ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم ہو اور منہ موڑ لیتے ہو، تو پھر تمہیں کیا فائدہ دے گا یہ قرآن مجید؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔